الاعلان بوقت صلاۃ بالفاظ مخصوصۃ علی صفت مخصوصۃ، یعنی مخصوص طریقے پر مخصوص الفاظ کے ذریعے نماز کے اعلان کا نام اذان ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے، یہ امر اختلاف میں رہا۔ اب کئی لوگ، کئی صحابہ دور دراز بسنے لگ گئے، کسی کا گھر دور تھا، کسی کا نزدیک تھا، تو جہاں پہ جگہ ملی وہ بسنے لگ گئے۔ تو حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی کی یہ رائے تھی کہ تعلیم اذان کا واقعہ یہ 2 ہجری میں آیا، لیکن حضرت علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ یہ واقعہ 1 ہجری کو واقعہ پیش آیا۔ اس کا کیا واقعہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے آئے تو نماز کے لیے بڑی دشواری تھی، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب کیسے نماز میں شامل ہوں۔ جماعت کا وقت کوئی متعین نہیں ہوا تھا یا کوئی ایسی رائے دی جائے، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی اذان کے مسئلے کی خاطر، جماعت کی خاطر صحابہ کو بلوایا کہ آؤ رائے دیں، ایک دوسرے اپنی اپنی رائے دیں اور رائے کے اوپر متفق ہوں گے کہ کیا رائے پیش آتی ہے اور کس ذریعے سے تمام صحابہ کو جمع کیا جائے۔ ایک اس بات سے تو یہ فائدہ ہمیں یہ ہوا، اس مسئلے سے یہ ہمیں ثابت ہوا کہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ضروری ہے، ایک دوسرے سے کوئی معاملہ ہو مشورہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سامنے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ساتھ حاضر ہونے کے سلسلے میں تبادلہ خیال فرمایا، یعنی حضور نے سارے صحابہ کو اکٹھا کرنے کے لیے حکم دیا کہ سارے صحابہ جمع ہو جائیں، اس اذان کا مسئلہ، اس کے لیے کچھ تبادلہ خیال کیا جائے کہ کس طرح سے لوگوں کو بلوایا جائے۔ تو پھر کیا ہوا، بعض لوگوں نے یہ رائے دی کہ نماز کے وقت ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے، جھنڈا گاڑ دیا جائے اور سب لوگ مسجد میں جمع ہو جایا کریں گے، لیکن یہ رائے پسند نہیں کہی گئی۔ یہ علت بیان کی گئی، اس صرف وہی لوگ مسجد میں شامل ہوں گے جو جھنڈا دیکھ سکیں گے، وہ جو جھنڈا نہیں دیکھ سکیں گے وہ شامل ہی نہیں ہوں گے جماعت میں۔ اور پھر دوسری کچھ لوگوں نے رائے دی نماز کے وقت آگ روشن کر دی جائے، جب نماز کا وقت ہوگا تو آگ روشن کر اسے دیکھ کر لوگ مسجد میں آ جایا کریں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجوس کی مشابہت کی وجہ سے اس تجوید کو بھی مسترد کر دیا۔ اب یہ رائے کون دے رہے ہیں؟ صحابہ رائے دینے والے ہیں، میرے مصطفیٰ ساتھ بیٹھے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بھی رائے دیتے ہیں اگر اچھی لگے تو حضور قبول فرمائیں گے، ورنہ حضور فرما رہے ہیں یہ رائے اچھی نہیں ہے، یہ مجوسیت کی مشابہ ہے۔ کسی نے کہا نماز کے وقت سنگ میں پھونک ماری جائے، سنگ جانتے ہیں نا جانوروں کے جو سنگ ہوتے ہیں، اس میں پھونک ماری جائے، لیکن آواز سے لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں گے۔ حضور نے یہ بھی تجوید مسترد فرمائی، قبول نہ فرمائی۔ حضور نے فرمایا یہ یہود کی مثل ہے، یہ پھونک مارنا یہود کی مثل ہے، لیکن یہ بھی مسترد ہوگی۔ آخر میں ایک رائے یہ ہوئی کہ ناقوس بجایا جائے، یعنی ایک لکڑی لے کر اس کو چھوٹی لکڑی سے دوسری لکڑی پہ مارا جائے، لیکن یہ نصارہ کی مشابہت ہوئی، حضور نے یہ بھی مسترد فرمائی، یہ بھی قبول نہ فرمائی۔ بہرحال یہ میٹنگ کئی دیر تک جاری رہی، یہ مشورہ، یہ میٹنگ کئی دیر تک جاری رہی، لیکن کوئی اس کا حل نہ ہو سکا۔ پھر صحابہ اپنے اپنے گھر چلے گئے، بھئی دوبارہ اس کی یہ میٹنگ ہوگی، یہ مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت عبداللہ بن زید یہ اس میٹنگ میں موجود تھے، جو میٹنگ جو رائے اذان کے لیے، جو آواز بلاوے کے لیے نماز کے لیے کی گئی تھی، اس سلسلے میں کچھ زیادہ ہی فکر مند تھے۔ باقی بھی صحابہ سب فکر مند تھے جماعت کے لیے، لیکن یہ صحابی رسول زیادہ ہی کچھ فکر مند تھے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر گئے تو ان کی اہلیہ نے شام کا کھانا پیش کیا، لیکن عبداللہ بن زید نے یہ کہہ کر کھانے سے انکار کر دیا کہ اصحاب رسول نماز کے سلسلے میں ایک پریشانی میں مبتلا ہے، میں ابھی کھانا نہیں کھاتا، نماز کے سلسلے میں سارے صحابہ پریشان ہیں، جب تک کوئی حل نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بالآخر کیا ہوا، اسی وقت رات کا ٹائم تھا، آپ سوئے تو رات میں خواب آیا آپ کو۔ پھر کیا ہوا، آپ کیا دیکھتے ہیں، ایک آدمی اترا جس کے جسم پر سبز رنگ کی 2 چادریں تھیں اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے کیا تم یہ ناقوس بیچو گے؟ اس نے پوچھا تم اسے کیا کرو گے؟ اگر ناقوس میں بیچ بھی دوں تو تم اسے کیا کرو گے؟ تو حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں اسے میں اللہ کے نبی کی خدمت میں لے جاؤں گا اور اس کے ذریعے نماز کے وقت کی اطلاع دی جائے گی۔
تو پھر اس آدمی نے کہا کہ میں تجھے کچھ ایسے الفاظ نہ بتاؤں اس نکوس کی بجائے، میں تجھے کچھ ایسے الفاظ نہ بتاؤں جس سے تم لوگوں کو جمع کر سکو نماز کے لیے۔ پھر وہ فرشتہ قبلہ رو ہو کے کھڑے ہو کے اور اس صحابی کو وہ اذان کے الفاظ سکھائے جو آج ہم دیتے ہیں، وہ اذان کے الفاظ سکھائے جو ہم دیتے ہیں کھڑے ہو کے۔ پھر کیا ہوا، وہی صحابی رسول صبح خواب سے اٹھا، پھر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہی خواب میرے مصطفیٰ کو سنایا۔ یا رسول اللہ، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سچا خواب ہے، اب یہی طریقہ ہوگا لوگوں کو اذان کے لیے بلانے کا، اذان کا طریقہ کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو ہم اذان پڑھتے ہیں یہی طریقہ فرشتے نے بتایا تھا دراصل۔ پھر وہی صحابی رسول حضور کو بتایا، حضور نے فرمایا بلال کو یہ کہہ دو، یہ الفاظ سکھا دو جو رات آپ کو فرشتے نے سکھائے ہیں، یہ بلال کو، کیونکہ بلال کی آواز بہت بلند تھی۔ حضور نے فرمایا اس کو سکھا دو، یہ اذان دیا کریں گے۔ تو پھر جیسے ہی حضرت بلال نے اذان دی نا مینار کے اوپر چڑھ کر، پھر حضرت عمر بن خطاب آپ سن رہے تھے، تو آپ بھاگے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی الفاظ تھے جو حضرت بلال اذان دے رہے۔ رات مجھے بھی خواب میں ایک نوری فرشتہ، ایک نوری شکل والا بزرگ، 2 چادریں تھی، اس نے بھی مجھے یہی الفاظ سنائے ہیں، لیکن عبداللہ بن زید مجھ سے سبقت لے گیا آپ کو بتانے کے لیے، مجھ سے پہلے میں بھی آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا تھا، جلدی آ کے آپ کو بتانا چاہتا تھا یا رسول اللہ مجھے بھی اس طرح کا خواب آیا ہے، لیکن عبداللہ بن زید سبقت لے گیا ہے۔ تو یہ اذان ہمیں اس طریقے سے ملی ہے کہ صحابہ نے رائے دیتے، لیکن اس اذان کے مسئلے سے ایک مسئلہ تو واضح ہوا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش بھی آتا تو حضور میٹنگ فرماتے، حضور میٹنگ فرماتے، ایک دوسرے سے رائے لیتے، جی صحابہ بتاؤ یہ والا مسئلہ ہے، اب اس کے بارے میں کوئی، تو صحابہ مختلف مشورے دیتے، مختلف رائے دیتے، اگر وہ رائے اچھی، اگر حضور فرما دیتے کوئی الفاظ تو کیا وہ مسترد ہو سکتے تھے؟ نہیں، لیکن صرف یہ امت کو سبق دینا تھا کہ اے امت کبھی وقت آن پڑے تو پھر مشورہ کر لیا کرو، میٹنگ کر لیا کرو۔